السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے امریکہ افغانستان میں جو ان کا بگرام ایئر بیس ہے وہ کیوں واپس لینا چاہتا ہے، اور ایران پر بھی مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دوستو ہمارے نظریات جدا ہی سہی مگر ہم ایک ہیں، ہماری رائے مختلف ہی سہی پر ہماری دھڑکنیں ایک ہیں۔ ہمارا دشمن ہماری صفوں میں خلا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی سیاسی معاملات اور ملکی وقار پر اکٹھا ہونا سیکھ لیا تو ہماری عظمت کو دنیا میں کوئی طاقت جکا نہیں سکے گی۔ ہمارے ملک کو جو عزت اور وقار اسلامی دنیا میں ملا ہے، اب مغرب ہمارے ملک کو تان کر دیکھ رہا ہے۔ دوستو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا ملک اسلامی دنیا کا ایک نیا بلاک بنا رہا ہے، اور اس بلاک کو خود پاکستان لیڈ کرے گا۔ میں دوستو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ گاؤں کا ایک عام آدمی ہو جس کے پاس دنیاوی وسائل کی کمی ہو، لیکن دفاعی طور پر جو نا وہ مضبوط ہو، تو گاؤں کا نمبردار بھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو مالی وسائل بھی نہیں، لیکن اس کا دفاع اتنا زیادہ کیوں مضبوط ہے؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسائے کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے، جس سے گاؤں کا چودھری خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ دوستو گاؤں کے چودھری سے میری مراد امریکہ بہادر ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر بین الاقوامی اخبارات کو آپ دیکھ لیں تو ایک چیز سب میں کامن نظر آتی ہے کہ کس طرح دنیا پاکستان کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک ایسی ہی عزت رواں سال اس سے پہلے 10 مئی کو بھی مل چکی ہے، جب پاکستان نے اپنے سے سینکڑوں گنا بڑے دشمن کو ناکو چنے چبائے، تب بھی دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی تھیں، اور اب جب کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے تو اس وقت بھی پوری دنیا کا بین الاقوامی میڈیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں پر ہر طرف تبصرے ہو رہے ہیں۔ دوستو بین الاقوامی تعلقات میں ایک تھیوری بڑی اہمیت کی حامل ہے جسے بیلنس آف پاور کہا جاتا ہے، یعنی طاقت کا توازن۔ ہمارا جو معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے اسے بھی بیلنس آف پاور کا نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے ایک نیا اتحاد ہو چکا ہے، لیکن اس اتحاد کو لے کر بہت سے ممالک میں بڑی بے چینی سے پھیل گئی ہے۔ اس میں بھارت اور اسرائیل کا نام سرفہرست آتا ہے۔ اس سے پہلے اگر پس منظر دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1969 کی بات ہے کہ جب پاکستان کی ملٹری نے سعودی عرب کی ملٹری کو ٹریننگ دی، اس کے بعد 1980 میں پاکستان کی فوج سعودی عرب میں مستقل طور پر تعینات کر دی گئی۔ دوستو اسرائیل کا ایک اخبار جو یروشلم ہے وہ لکھتا ہے کہ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ 1969 کے معاہدے کی ہی ایک کڑی ہے، جو اس وقت سے سعودی عرب میں فوج تعینات تھی، اس کی ٹریننگ چل رہی تھی، اور اسی کو ہی آگے جاری رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ تو سوال اب یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات اس معاہدے کے بعد کتنے زیادہ مضبوط ہوں گے؟ آپ نے یہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اب یہ جو موجودہ ہمارا معاہدہ سعودی عرب گورنمنٹ سے ہوا ہے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا کیسے دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جا رہا ہے، ہم اس کو مختلف اینگل سے دیکھیں گے کہ مغرب کا میڈیا اس معاہدے پر کیا تبصرہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم رائٹرز اور الجزیرہ اور گارڈین کی بات کریں گے۔ گارڈین اور رائٹرز نے اس خبر کو شاہ سرخیوں میں سایہ کیا ہے کہ اگر اس خبر کو مکمل طور پر دیکھیں تو ہمیں ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ امریکی ضمانت کمزور ہونے کا نتیجہ ہے۔ دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اگر ہم الجزیرہ کی بات کریں تو اس نے یہ معاہدے کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ خطے کا رخ بدل سکتا ہے۔ اب ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں جسے اس معاہدے کے بارے میں سب سے زیادہ تفشیش ہے۔ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے وہ کون سا ملک ہے، وہ بھارت ہے۔ بھارت نے اسے اسلامی نیٹو کی اصطلاح دے دی ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، اس کے جیوگرافی اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ بھارتی اپوزیشن پارٹی اس معاہدے کو مودی کی ناکام خارجہ پالیسی کا نام دے رہے ہیں۔ یہ سب معاملہ دیکھ کر یعنی بین الاقوامی میڈیا کا رد عمل اور بھارت کو دیکھ کر ایک سیکیورٹی ڈائلیما تھیوری میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ پاکستان کا اتحاد سعودی عرب کے ساتھ بنتا ہے تو انڈیا اسے خطے کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، نہ صرف انڈیا بلکہ اسرائیل بھی۔ اب جب کہ انڈیا کی بات کی جائے تو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو، اسرائیل کی بات نہ کی جائے تو میرے خیال میں یہ ایک بیلنس تجزیہ نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں ہم دو بڑی اسرائیلی خبروں کا حوالہ دیں گے، ایک ٹائم آف اسرائیل ہے اور دوسرا یروشلم پوسٹ ہے۔ ٹائم آف اسرائیل ایک سوالیہ انداز میں لکھتا ہے کہ کیا یہ معاہدہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے جڑا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا تجزیہ پیش کرتا ہے کہ یہ معاہدہ کیا ہے، اس سے ہوگا کیا، لیکن ساتھ میں ایک سوالیہ نشان بناتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہمارے ایٹمی پاور سے خطرہ ہے۔ دوسرا یروشلم پوسٹ یہ لکھتا ہے کہ اصل نقطہ یہ ہے کہ مسلم ایٹمی ریاست کھلے عام سعودی عرب کے ساتھ اتحاد کر چکی ہے اور ان کے ساتھ جڑ چکی ہے۔
اس میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اب بھارت و اسرائیل کو اپنا اسٹریٹجک اتحاد مضبوط کرنا ہوگا اور آئندہ کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سیکیورٹی الائنسز کی مزید وسعت دینی ہوگی۔ یہ سیکیورٹی کو سمجھنے والے ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ اب ہوگا کیا، لیکن بین الاقوامی میڈیا پر ایک دفعہ پھر پاکستان کا چرچا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا ہمارے خلاف بین الاقوامی اتحاد ضرور بنائیں گے اور ہمیں ڈسٹیبلائز کر دیں۔ دوستو، ہمیں بھی متحد ہو کر رہنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اندرونی سیاسی اختلافات کو پس پردہ ڈال کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہماری رائے اور سوچ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ملک کی وقار کے لیے یکجا ہونا پڑے گا، کیونکہ اب مغرب کی طاقتیں ہمارے اندر خلا پیدا کرنے کے لیے کچھ سازشیں ضرور کریں گی۔ وہ سازشیں کیا ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن عالمی دنیا کی نظریں اب ہم پر جمی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پاکستان مڈل ایسٹ میں جو کردار ادا کرے گا، اس کی خطے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کی کیلکولیشن کیا ہوگی۔ دوستو، یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ امریکہ اور بگرام ایئر بیس کی جو افغانستان میں واقع ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہم واپس لیں گے۔ یہ بات انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے برطانیہ کے جو حال ہی میں انہوں نے دورہ کیا ہے اس میں یہ کیا ہے۔ یو ایس اے کے مطابق چائنا اپنی نیوکلیر انڈسٹری قائم کرنے جا رہا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا سی پیک افغانستان کے ساتھ اٹیچ ہونے جا رہا ہے۔ دوستوں، ہمارا جو پروجیکٹ ہے ون بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے، اس کے تحت سی پیک کو افغانستان تک پھیلایا جا رہا ہے۔ تو امریکہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر ایٹمی ہتھیار بنانے کی فیکٹری جو لگائی جا رہی ہے، لہٰذا ہم بڈگرام جو ایئر بیس ہے اسے واپس لیں گے۔ دوستو، افغانستان کے اندر امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ میں وہاں پر دوبارہ قبضہ جمانا شروع کروں۔ اس نے بہانہ چائنا کا پیش کیا ہے کہ وہ وہاں پر نیوکلیر ہتھیار بنا رہا ہے۔ دوستو، ہمیں امریکہ کی پرانی پالیسی کا اندازہ ہے۔ جنرل حمید گل نے ایک دفعہ بڑے تاریخی جملے بولے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نشانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور 9/11 بہانہ ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہے جو امریکہ بگرام بیس واپس مانگ رہا ہے افغانستان سے۔ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا آپس میں متحد ہو کر پاکستان کا گھراؤ کرنے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کے اندر ماضی کا جو تاثر انہوں نے قائم کیا تھا وہ برقرار رہے، کیونکہ امریکہ کو اس بات کی پریشانی لگی ہے کہ جو عرب امارات کو $1 بلین لے کر سیکیورٹی فراہم کرتا تھا تو اب خطرے میں پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس اتحاد کے بعد انڈیا کے جو اپنے انٹرسٹ تھے سعودی عرب کے ساتھ، وہ بھی خطرے میں پڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ ماضی میں انڈیا پاکستان کے مقابلے میں زیادہ سعودی عرب کے قریب تھا۔ دوستو، اب ہم IFCA پالیسی کی بات کریں گے جس میں ایران کو امریکہ نے استثنا دے رکھا تھا۔ امریکہ نے 2018 میں ایران کی جو چابہار بندرگاہ ہے وہاں پر ایران کو استثنا دے رکھا تھا کہ آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں۔ وہ اب 29 ستمبر کو منسوخ ہونے جا رہا ہے، چونکہ بھارت کی چابہار بندرگاہ کو آپریٹ کر رہا تھا۔ اس کا ایگریمنٹ ایران کے ساتھ کر رکھا تھا۔ وہاں بھارت نے بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بڑی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ دور اندیش یہ کہتے ہیں کہ 3 بڑے بلاکس ہیں جس میں پاکستان، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک شامل ہونے جا رہے ہیں۔ مختلف تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس بلاک میں مصر، UAE اور قطر بھی شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ جو دفاع کو دیکھنے والے حکام ہیں انہوں نے اس معاملے کو خفیہ رکھا ہوا ہے، جیسے جو پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کو خفیہ رکھا گیا تھا، کیونکہ پوری دنیا کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ جب یہ دفاعی معاہدہ سامنے آیا تو پوری دنیا حیران ہو گئی۔ بیلنس آف پاور کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ڈائلیما کی تھیوری کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم توازن بھی چاہتے ہیں طاقت کے ساتھ ساتھ اور دنیا پر اپنا اثر و رسوخ بھی چاہتے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کے درمیان جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان کو کیا ملے گا؟ کیا ہم صرف طاقت کا ہی استعمال کریں گے یا ہمارے معاشی مسائل بھی حل ہوں گے؟ امن ہوگا یا پھر دوبارہ جنگ ہوگی؟ لیکن اصلی طاقت ہتھیاروں یا معاہدوں میں نہیں بلکہ قوم کو شعور دینے اور تعلیم دینے میں ہے اور ان کو آپس میں متحد کرنے سے۔ اب یہ معاہدے اس وقت ہی کامیاب ہوں گے جب مسلمان اپنی اجتماعی طاقت کو پہچانیں گے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو عالمی طاقتیں ہمارے ساتھ گریٹ گیم کا حصہ بنیں گی۔ دوستوں، ہم نے متحد رہنا ہے۔ اگر ہم متحد رہیں گے تو ہمارے ملک کا وقار بلند رہے گا، ورنہ جو دشمن ہے وہ ہمیں کھوکھلا بھی کر سکتا ہے، آپس میں اختلافات پیدا کر کے وہ ہمارے سامنے بہت بڑے معاملات پھر کھڑے کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔
کیونکہ ہم نے جو سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس معاہدہ کر رکھا ہے اس میں پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ وی آر اسٹرانگ۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں تمام لوگوں کا خیال رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔